السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مجھے روٹنے نہ دینا، جو کہ تحریر ہے نگہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 8۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ امی پوچھنے لگیں۔ میں کیا کہوں امی، آپ بہتر سمجھتی ہیں۔ وہ ابھی تک گومگوں کا شکار تھی۔ بھابھی آپ ہمیشہ ہر معاملے میں دامن بچاتی ہیں، ندا نے چھیڑا۔ ویسے اس نے حقیقت بیان کی تھی۔ میں دامن نہیں بچا رہی، بس اس معاملے میں کوئی رائے نہیں دے سکوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر ابھی وہ ساری بات کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شہروز آ گئے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ قدر ناگواری سے پوچھنے لگے۔ کون سی؟ وہ واقعی نہیں سمجھی۔ اس طرح وہاں سے اٹھ کر کیوں چلی آئیں؟ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ الٹا ان سے پوچھنے لگی۔ عجیب لڑکی ہیں آپ۔ امی ایک اہم موضوع پر بات کر رہی تھیں اور آپ کے اٹھ کر آنے پر پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے۔ کیا سمجھنے لگے؟ یہی کہ آپ کو صوفیہ کے لیے مہروز پسند نہیں؟ اس کے خاموشی سے دیکھنے پر کہنے لگے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں تو پھر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، وہ الجھی سے بولی۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ سیدھی سی بات ہے کہ آج ہم صوفیہ کے لیے مہروز کا پروپوزل لے کر جائیں گے، لیکن امی شاید نہیں جانتی کہ… امی بھی جانتی ہیں اور مہروز بھی۔ وہ جان گئے تھے کہ وہ چھوٹی آپا کے نسخ کی طرف اشارہ کرے گی، اس لیے اس کی بات کاٹ کر کہنے لگی اور وہ بے خیالی میں ان کی طرف دیکھے گئی۔ اب بھی کوئی الجھن ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائے تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی کہہ ڈالیے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ واقعی حیران تھے۔ اس لیے شہروز احمد کہ میں یہاں کچھ وقت کی مہمان ہوں اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہمارا نام نہاد بندھن کچے دھاگے سے بھی کمزور ہے۔ ان کے ہونٹ بھیجے پر رخ موڑتے ہوئے بولی۔ جس روز یہ ناتا ٹوٹا، ظاہر ہے ٹوٹنا ہی ہے، اسے چھوٹی آپا کی زندگی متاثر ہوگی۔ ناتا ہمارا ٹوٹے گا، ان کی زندگی کیوں متاثر ہوگی؟ ظاہر ہے وہ میری بہن ہے اور میرے ساتھ ہونے والی ہر بات ان کے لیے تانا بن جائے گی۔ اپنے دل سے یہ خدشات نکال دیجیے ربیہ بیگم، میں آپ پر ایسا کوئی الزام نہیں آنے دوں گا جو آپ کی بہن کے لیے تانا بنے اور پھر مہروز اسے مضبوط بندھن میں باندھ کر لائے گا، کچے دھاگے سے نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں، فوراً کمرے سے نکل گئے تھے۔ اماں حیران تھیں کہ ابھی 2 روز پہلے ہی تو انہوں نے اس سے کہا تھا کہ شہروز سے اپنی یا ساس سے کہے کہ وہ اپنے ملنے جلنے والوں میں صوفیہ کے لیے کوئی لڑکا دیکھیں، اور اب اتنی جلدی وہ اپنی پوری سسرال کے ساتھ موجود تھی، وہ بھی کسی اور کا نہیں، مہروز کا رشتہ لے کر۔ اور اسے بڑی خوشی اماں کے لیے کیا ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ ایسے موقع پر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کیا کرتی تھیں، اس لیے ابھی تحمل سے کام لیا۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے ابا میاں بھی اس وقت موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ ابا میاں کے منہ سے صوفیہ آپ ہی کی بیٹی ہے قسم کا کوئی جملہ نکلتا، اماں فوراً بول پڑی۔ گو کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ ہماری بیٹی ربیہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سے خوش و خرم ہے۔ انشاءاللہ صوفیہ بھی خوش و خرم رہے گی، امی نے فوراً جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ہم صوفیہ کی رائے لے لیں، پھر کوئی جواب دے سکیں گے۔ اماں نے آئندہ پر بات ٹال دی۔ آپ ابھی اسے پوچھ لیں، میں منہ میٹھا کر کے ہی جاؤں گی۔ امی اطمینان سے بیٹھ گئیں کیونکہ انہیں مہروز کے لیے اس گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں جانا تھا۔ اماں نے ابا میاں کی طرف دیکھا تو وہ ربیہ سے کہنے لگے۔ جاؤ بیٹا، تم بہن سے بات کر لو۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی جہاں چھوٹی آپا چائے بنانے میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، بس چائے تیار ہے، میں بھی لے کر آ رہی ہوں۔ آپ کو چائے لے کر جانے کی ضرورت نہیں، وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر آپ کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اور کون آیا ہوا ہے؟ چھوٹی آپا ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اور کوئی نہیں ہے امی، شہروز اور ندا ہیں۔ پھر آواز دھیمی کر کے بولی، یہ سب آپ کو مہروز کے لیے مانگنے آئے ہیں کیا؟ چھوٹی آپا کے منہ سے چیخ نما آواز نکلی۔ چھوٹی آپا پلیز، وہ کہنا چاہتی تھی آہستہ بولیں، لیکن چھوٹی آپا آہستہ تو کیا بولتی، اسے اپنے سامنے سے دھکیلتے اندر چلی گئیں۔ وہ ان کے پیچھے بھاگی لیکن دروازے ہی میں اس کے قدم رک گئے تھے۔ چھوٹی آپا کو پتہ نہیں ابا میاں کی موجودگی کا علم تھا کہ نہیں، براہ راست امی کو مخاطب کر کے کہنے لگیں، بیگم صاحبہ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میں لنگڑی ہوں، میں چلتی ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور اکثر تو میرا نام بھی معلوم نہیں کیونکہ ان میں میں لنگڑی مشہور ہوں۔ بیٹا یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو۔ امی نے چھوٹی آپا کی باتوں کا بالکل بھی برا نہیں منایا، بلکہ محبت سے اپنے پاس بلانے لگی، جبکہ اماں کے ساتھ ابا میاں بھی پتہ نہیں شدید شوق میں تھے یا انہیں سکتہ ہو گیا تھا، حیرت سے آنکھیں اور منہ کھولے چھوٹی آپا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چھوٹی آپا امی کے بلانے پر ان کے پاس جانے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہٹتی بولی، مجھے ہمدردی نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر ترس کھانے کی، اپنے بیٹے پر رحم کھائیں، آخر کیا سوچ کر آپ یہاں آئی ہیں؟ صوفیہ، ابا میاں اچانک ہوش میں آئے اور انہیں سرزنش کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ آپ سب لوگ میرے دشمن ہیں، میرا تماشا بنوانا چاہتے ہیں، لیکن میں کسی کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔
مجھے نہیں کرنی شادی، کسی سے بھی نہیں۔ آپ سب لوگ چلے جائیں یہاں سے۔ چھوٹی آپا نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا تھا، شاید وہ رونے لگی تھی۔ اسی طرح وہ چھوٹے کمرے میں چلی گئیں اور دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور کتنی دیر تک تو کچھ بول ہی نہ سکا کوئی۔ اماں اور ابا میاں کی طرح وہ بھی سکتے میں تھے اور کسی سے نظر ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ بہت خاموشی سے اٹھ کر وہ کچن میں آ گئی۔ چائے بنانے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ٹی پاٹ اٹھا کر ٹرے میں رکھا، پھر ٹرے اٹھا کر اندر آ گئی تھی۔ ابھی تک ویسے ہی خاموشی تھی۔ وہ میز کے پاس گھٹنے ٹیک کر پیالیوں میں چائے ڈالنے لگی۔ شہروز نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا اور جواب میں ان کا اشارہ سمجھ کر اس سے قدر اونچی آواز میں کہنے لگے، ربیہ، گھر میں کوئی میٹھی چیز رکھی ہوئی ہو تو وہ بھی لے آئیں، ہم سب منہ میٹھا کر کے ہی جائیں گے۔ اس نے ہڑبڑا کر پہلے انہیں دیکھا، پھر اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں کچھ نہ بول سکیں تو ابا میاں کہنے لگے، میری بچی نے جو کچھ کہا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، امی کہنے لگی، یقیناً حالات نے اسے تلخ بنا دیا ہے، ہمیں بالکل برا نہیں لگا اور ہم مایوس بھی نہیں ہوئے۔ آپ اللہ کا نام لے کر ہاں کر دیجئے، پھر آہستہ آہستہ اسے بھی سمجھا دیجئے گا۔ تو کیا اب بھی؟ اماں حیران تھی۔ ہاں، ہمارا دامن ابھی تک پھیلا ہوا ہے اور ہم بنا لیے تو سمیٹیں گے بھی نہیں۔ ہم حامی بھر لیں اور وہی نہ مانے، پھر وہ مان جائے گی جب اسے یقین مل جائے گا کہ ہم واقعی اس کے طلبگار ہیں، خلوص دل اور محبت کے ساتھ۔ ہم نے اس کی ذات کی اچھائیوں کو پا لیا ہے جن کی روشنی سے ہم اپنے گھر میں اجالا کرنا چاہتے ہیں۔ اماں اور ابا میاں کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان کی عظمتوں کے سامنے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ شہروز بیٹا، ڈرائیور سے کہہ دو کہ اچھی سی مٹھائی لے کر آئے۔ انہوں نے ماحول پر چھائی افسردگی دور کرنے کی غرض سے مسکرا کر کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں خود لے آتا ہوں۔ پھر جاتے جاتے اس سے کہنے لگے، ربیہ، آپ ذرا دوبارہ چائے بنانے کی زحمت کر لیں۔ جی۔ وہ فوراً برتن سمیٹنے لگی تو امی کے اشارے پر ندا بھی اس کے ساتھ مل گئی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی۔ وہ بہت خاموش ہو گئی تھی اور ندا سے بھی نظر ملانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ خاموشی سے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور چائے کے برتن دھو کر دوبارہ ٹرے میں رکھنے لگی۔ ندا نے چاہا کہ اسے مخاطب کرے، لیکن وہ کچھ اتنی لا تعلق سی نظر آ رہی تھی کہ وہ بار بار بس اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسی وقت ہما اس کی طرف آئی، ان دونوں کو کچن میں دیکھ کر کہنے لگی، آپی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ ندا باجی کو بھی کام سے لگا دیا، مجھ سے کہا ہوتا۔ اس کے خیال میں جیسے یہ بہت بڑی بات تھی، بس چائے ہی تو بنانی تھی۔ اس نے ٹی پاٹ میں کھولتا ہوا پانی ڈالتے کہا، اور یہ ندا باجی کیا سوچیں گی؟ اسے یہی فکر لاحق تھی۔ میں کچھ نہیں سوچوں گی، ندا نے مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا۔ تم یہ بتاؤ کہ صوفیہ باجی کہاں ہیں؟ چھوٹے کمرے میں۔ کیا میں ان کے پاس جا سکتی ہوں؟ اس وقت نہیں۔ ہما نہیں جانتی تھی کہ چھوٹی آپا کس بات پر رو رہی ہیں، اس لیے ندا کے سامنے بات بناتے ہوئے کہنے لگی، ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی بات کر جائیں کہ آپ کو برا لگے۔ ہاں ندا، پھر کسی وقت آنا تو مل لینا۔ اس نے ہما کی تائید کی، پھر شہروز کے آنے پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہوں نے مٹھائی کے ڈبے ان کی طرف بڑھا دیے، جو ان کے ہاتھوں سے لیتے ہی اس نے ندا اور ہما کے سامنے رکھے اور کھولنے کے لیے کہا۔ خود جلدی جلدی پلیٹیں نکالنے لگی۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں آئی ہے؟ ہما پوچھنے لگی۔ تمہیں نہیں پتا؟ ندا اس کی بے خبری پر حیرت سے بولی۔ نہیں بھائی، مہروز بھائی اور صوفیہ باجی کی نسبت طے ہوئی ہے۔ کیا؟ ہما کو یقین نہیں آیا، تصدیق کے لیے ربیہ کی طرف دیکھنے لگی اور اس کے اس بات میں سر ہلانے پر کندھے جھٹکتی ہوئی بولی، تو چھوٹی آپا اس لیے رو رہی ہیں؟ حالانکہ یہ رونے کی نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ندا کے کہنے پر وہ زور سے ہنس پڑی۔ پھر میں کلثوم کو بتاؤں؟ کہتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ اس نے ایک ٹرے ندا کے ہاتھوں پر رکھی اور دوسری خود اٹھا کر اندر چلی آئی تھی۔ اندر کا ماحول کافی حد تک خوشگوار ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے نکلتے ہوئے اس نے اماں اور ابا میاں کے چہرے پر جو شرمندگی کے بادل دیکھے تھے وہ چھٹ چکے تھے۔ یقیناً یہ امی کا کمال تھا۔ اس نے ابا میاں سے اجازت لے کر مٹھائی کی پلیٹ امی کی طرف بڑھا دی، پھر خوشگوار ماحول میں سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور جب امی جانے کے لیے اٹھیں تو اماں ایک بار پھر ان سے چھوٹی آپا کے رویے کی معافی مانگنے لگی تھیں۔ اماں، آپ ناحق شرمندہ ہو رہی ہیں۔ شہروز اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، غلطی ہماری ہے جو ہم یوں منہ اٹھائے چلے آئے۔ ہمیں رابعہ کے توسط نہ صرف صوفیہ کی مرضی معلوم کرنی چاہیے تھی بلکہ آمادہ بھی کروانا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ دل پر بوجھ مت ڈالیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی نے شہروز کی تائید کی، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چلو بیٹا۔ وہ اس وقت ان سب کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، چاہتی تھی کہ کسی بھی بہانے یہیں رک جائے، لیکن امی نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے باہر تک آ گئی تھیں اور پھر وہ چپ چاپ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ رات میں وہ اس خیال سے جلدی کمرے میں آ گئی کہ شہروز موجود ہوں گے اور وہ ان سے چھوٹی آپا کے رویے کی معافی مانگ لے گی۔ دل پر ایک بوجھ تھا، گو کہ وہ امی اور ندا کے سامنے شرمندگی کا اظہار کر چکی تھی، لیکن شہروز سے معذرت بھی تو ضروری تھی۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اپنی انسلٹ محسوس کرتا، لیکن انہوں نے بڑی فراخ دلی سے سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا کہ انہیں اب
چھوٹی آپا کی مرضی معلوم کرنی چاہیے تھی، اور اب اس کا بھی فرض تھا کہ ان کی بڑائی تسلیم کرتے معافی کے چند الفاظ ہی کہہ دے، لیکن شروز کمرے میں موجود نہیں تھے۔ اس نے اسٹڈی روم کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے ہی وہ اتنی جلدی کمرے میں بند ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر تک کھڑی سوچتی رہی، پھر یوں ہی ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ویسے بھی جب تک بوجھل تھا، نیند تو آنی نہیں تھی۔ کئی بار رک کر بند دروازے کی طرف دیکھا۔ کاش انہیں کوئی کام یاد آ جائے، کوئی چیز بھول گئے ہوں، اسے ہی اٹھانے کے لیے چلے آئیں، کوئی ضروری کال آ جائے، کچھ تو ہو، لیکن کچھ بھی نہ ہوا، اور اسے ہی اپنے اندر ہمت پیدا کرنی پڑی۔ بے آواز چلتے ہوئے دروازے تک آئی، کچھ دیر کے لیے سانس روک کر دروازے سے کان لگائے۔ یہ محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ آیا وہ سو رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں۔ پھر اندر ہلکی سی آہٹ محسوس کر کے اس نے اطمینان کا سانس لیا، دروازے پر ہلکی سی دستک دے ڈالی۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ اسے دیکھ کر ہلکی آواز میں پوچھنے لگے، اینی پرابلم؟ اس نے یوں ہی بے خیالی میں اسبات میں سر ہلایا تو وہ پورا دروازہ کھول کر کمرے میں پہلے ادھر ادھر کا جائزہ لے کر اپنا اطمینان کیا، اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن پلیز آپ بیٹھ جائیں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بیٹھ گئے تھے اور سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات شروع کس طرح کرے۔ جو بھی بات ہے صبح کر لیجیے گا۔ وہ اسے گم کی حالت میں دیکھ کر اٹھنے لگے کہ اس نے روک دیا۔ نہیں، اس طرح مجھے نیند نہیں آئے گی۔ اچھا، وہ ہنسنے لگے۔ اگر سونے کے لیے اپنی بات کہنی ضروری ہے تو جلدی سے کہہ ڈالیے۔ میں چھوٹی آپا کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بھی جلدی سے کہہ گئی۔ ربیہ، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ صوفیہ کا طرز عمل بالکل فطری تھا۔ ان کی جگہ کوئی اور یا میں ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے نا، کوئی جان لیتا ہے اور کوئی جان نہیں پاتا۔ بہرحال آپ دل پر بوجھ مت ڈالیے۔ میں نے امی یا ندا میں سے کسی نے بھی آپ کو کچھ نہیں کہا نا، تو پھر آپ کیوں خواہ شرمندہ ہو رہی ہیں؟ اس کے خاموشی سے دیکھنے پر کہنے لگے، میں جانتا ہوں آئندہ بھی وہ ایسا ہی کریں گی، اور اگر ہم اسے اپنی حدت محسوس کر کے وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں انہیں سمجھانے کے لیے یہ یقین دلانا ہے کہ ہم ان پر ترس نہیں کھا رہے، سمجھی آپ؟ وہ اس طرح خاموش سے سر جھکائی گئی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر اسٹڈی روم میں جانے لگے۔ اس سے پہلے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، میرا خیال ہے اب آپ سو سکیں گی۔ شروز احمد نے بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا کا مشکل ترین کام چھوٹی آپا کو سمجھانا ہے۔ اس واقعے کے کوئی ہفتے بھر بعد وہ امی کے کہنے پر محض اسی سلسلے میں اماں کے گھر رہنے آئی تھیں کہ چھوٹی آپا کو اس رشتے پر رضامند کر سکیں، لیکن چھوٹی آپا تو اس کی شکل دیکھتے ہی منہ پھیر کر کچن میں چلی گئیں۔ اسے بے حد دکھ ہوا۔ گمان میں بھی نہیں تھا کہ چھوٹی آپا اس سے بھی ناراض ہو سکتی ہیں۔ اماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارے سے منع کیا کہ فی الحال اسے نہ چھیڑو، لیکن اسے چین نہیں آیا۔ کچھ دیر اماں کے پاس بیٹھنے کے بعد بہانے سے کچن میں چلی آئی۔ چھوٹی آپا پیڑھی پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ اس نے یوں ہی بنا پیاس کے ایک گلاس پانی پیا، پھر اندر ہی اندر ڈرتی دوسری پیڑھی کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ چھوٹی آپا نے کوئی نوٹس نہیں لیا، بدستور اپنے کام میں مصروف رہیں۔ چھوٹی آپا مجھ سے خفا ہیں؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے غصے سے چاولوں کی ٹرے ایک طرف رکھی اور اٹھنے کو تھی کہ اس نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ چھوٹی آپا پلیز میرا قصور بتائیں، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے، وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ بہت شوق ہے نا میری اماں بننے کا؟ میں کہتی ہوں تمہیں شرم نہ آئی اپنی ساس سے میرے لیے بر مانگتے ہوئے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ صدمے سے جیسے رو دینے کو تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں۔ کیا اس دن اماں تم سے یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ شہروز سے یا اپنی ساس سے میرے لیے بات کرو، اور 2 ہی دن بعد تم ان سب کو لے کر آ گئی؟ غصے سے چھوٹی آپا کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اماں نے مجھ سے کہا تھا، لیکن یقین کریں میں نے تو ابھی تک کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا تھا۔ لوگ خود ہی یہ بات چھیڑے گئے۔ جھوٹ بولتی ہو تم، وہ سختی سے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے بولی۔ جو چاہیں قسم لے لیں، اور پھر آپ ہی سوچیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ادھر میں بات کروں اور ادھر وہ تیار ہو جائیں۔ تم نے منت کی ہوگی یا اپنا حق استعمال کیا ہوگا۔ حق؟ کیسا حق؟ میرا کوئی حق نہیں ان پر، وہ بلا ارادہ ہی کہہ گئی تھی، اور شکر کہ چھوٹی آپا نے اس کی بات پکڑی نہیں تھی۔ کہنے لگی، چہیتی بہو ہو اس گھر کی، اور میں مانتی ہوں کہ وہ لوگ تمہاری بات نہیں ٹالتے۔ ٹھیک ہے وہ میری بات نہیں ٹالتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ادھر میں بات کروں اور وہ پوری تیار ہی ہو جائیں۔ آخر کچھ وقت تو سوچنے میں بھی لگتا ہے۔ تم کچھ بھی کہہ لو ربیہ، میں نہیں مانوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے کہنے پر ہی آئے ہیں، ورنہ ان کے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی؟ چھوٹی آپا وہ رونے لگی۔ آپ بے شک حامی نہ بھریں، لیکن مجھے الزام تو نہ دیں۔ بخدا میں نے آج تک اس گھر کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی شہروز احمد کے سامنے نہیں رکھا۔ آپ میرا یقین کریں
میں کبھی بھی ان سے آپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ پھر انہیں کیا باولے کتے نے کاٹا ہے؟ اچھی بھلی لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھے لنگڑی کے لیے چلے آئے۔ وہ بے حد تلخی سے بولے جا رہی تھی۔ خدا کے لیے چھوٹی آپا، اب آپ تو اس طرح مت کریں، مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اور رونے لگی تھی۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی ٹانگ کاٹ کر آپ کو لگا دیتی۔ ربیہ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں بلک بلک کر روئے اور چھوٹی آپا پتھر کی بنی رہے۔ اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اس طرح تو مت رو۔ پھر کیا کروں؟ آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہی؟ وہ روتے ہوئے بولی، یقین دلانے کے لیے رونا ضروری ہے کیا؟ وہ بھی ضد کر دیتی تھی۔ پھر اور کون سا طریقہ اختیار کروں؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگی۔ مزید کوئی طریقہ مت آزماؤ، میں مان لیتی ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ چھوٹی آپا کے سفاٹ لہجے پر وہ آنسو پوچھتی ہوئی بولی، آپ میرا دل رکھنے کی خاطر ایسا کہہ رہی ہیں؟ نہیں بھائی، میں نے تمہارا یقین کر لیا ہے، لیکن پلیز اب اس موضوع پر کوئی بات مت کرنا۔ اس لیے فی الحال یہی بہت تھا کہ چھوٹی آپا اس کا یقین کر کے اب خفا نہیں رہی تھی۔ اس نے سوچا پھر کسی دن ان کا موڈ خوشگوار دیکھ کر بات کرنے کی کوشش کرے گی۔ دوپٹے کے پہلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا پکانے جا رہی تھی؟ دال چاول، لیکن اب تم آ گئی ہو تو کچھ اور۔ نہیں بھائی، میں تو دال چاول ہی کھاؤں گی۔ وہ فوراً بول پڑی، شروز بھائی نہیں آئیں گے؟ اس وقت تو نہیں آئیں گے، اور شام میں بھی آتے ہیں تو کون سا کھانے کے لیے رک جاتے ہیں۔ چھوٹی آپا کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر دوبارہ چاول کی ٹرے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، اچھا اب تم اندر جا کر بیٹھو۔ نہیں، میں یہی بیٹھوں گی۔ لائیے چاول میں چن دیتی ہوں، آپ جب تک دال چڑھا لیں۔ چھوٹی آپا کے منع کرنے کے باوجود چاول کی ٹرے ان کے ہاتھوں سے لے لی، پھر کھانا پکنے تک وہیں بیٹھی رہی اور ان کے ساتھ ہی اندر آئی تھی۔ شام میں شہروز آئے، حسب سابق کچھ دیر بیٹھے، بس ایک فرض جو ان کے خیال میں کہ انہیں نبھانا تھا، نبھا لیا۔ اس دوران چھوٹی آپا ان کے سامنے نہیں آئیں اور پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ پتہ نہیں انہیں خیال نہیں آیا یا جان بوجھ کر نظر انداز کر گئے تھے۔ اس وقت اس نے بالکل بھی دھیان نہیں دیا کہ ہمیشہ تھوڑے وقت میں بھی ہر ایک کے بارے میں پوچھنے والے اس وقت چھوٹی آپا کو کیسے نظر انداز کر گئے تھے۔ وہ تو جب رات کو سونے کے لیے لیٹ تھی تو چھوٹی آپا خود ہی اسے پوچھنے لگی، سنو، شہروز بھائی میرے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ نہیں، بے خیالی میں اس کے منہ سے سچ نکل گیا تھا، لیکن پھر فوراً سنبھلتے بات بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ اصل میں آج وہ بہت عجلت میں تھے، آپ نے دیکھا نہیں کتنی جلدی اٹھ کر چلے گئے۔ اچانک خیال آیا تو پوچھنے لگی، لیکن چھوٹی آپا آپ تو ان کے سامنے آئی ہی نہیں، کہاں تھیں آپ؟ میں اندر ہی تھی، وہ دبے لہجے میں بولی۔ کیا شہروز سے بھی خفا ہیں؟ میں ان سے خفا نہیں ہوں بلکہ شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ ربیہ نے جان بن کر پوچھا۔ اس روز میں نے بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ وہ اپنے بارے میں کچھ کہنے سے بات رکھنا چاہتی تھی کہ چھوٹی آپا مزید کچھ کہیں اور کہنے لگی، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے کم از کم ابا میاں اور شہروز بھائی کا خیال تو کرنا چاہیے تھا نا، لیکن میں کیا کرتی، اپنے آپ میں ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے تو تمہارا بھی خیال نہیں کیا۔ تمہاری پوزیشن سسرال میں کتنی آکورڈ ہو گئی ہوگی۔ سچ بتاؤ ربیہ، سب نے کیا کہا تم سے؟ چھوٹی آپا، اس نے چرپائی کی پٹی پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، یہاں تک کہ امی ندا اور شہروز سے الگ الگ معذرت کی، لیکن کسی نے مجھے شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا۔ لیکن شہروز بھائی خفا ضرور ہیں، کیونکہ آج میں ان کے سامنے نہیں گئی تو انہوں نے میرے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ ارے نہیں چھوٹی آپا، میں نے بتایا نا کہ وہ بہت عجلت میں تھے، خواہ مخواہ بھی عجلت میں کیوں نہ ہوں، خواہ کتنی ہی عجلت میں کیوں نہ ہوں، کھڑے کھڑے ہی سب کا حال پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی خفگی کا اتنا خیال ہے تو آپ ذرا سی ہاں کہہ کر ان کی خفگی دور کر دیجیے۔ وہ فوراً موضوع کی طرف آ گئی تھی۔ نہیں ربیہ، ایک یہی تو نہیں کر سکتی، وہ جیسے خود کو مجبور پا رہی تھی۔ کیوں چھوٹی آپا، آخر کیا کمی مہروز میں؟ خامی مہروز میں نہیں ہے، مجھ میں ہے۔ پتہ نہیں وہ کس کے دباؤ میں آ کر مجھ سے شادی کی حامی بھر رہا ہے۔ تم ہی ایمانداری سے بتاؤ کہ شاہراہ حیات پر میں اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے قابل ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پہلے مہروز نے انہیں پسند کیا اور ان کے کہنے پر امی یہاں آئی تھیں۔ کسی نے انہیں بتایا بھی نہیں تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ اسی وقت بتا دیتی کہ مہروز کسی کے دباؤ میں نہیں، اس نے خود انہیں پسند کیا ہے، لیکن لا علمی کی بنا پر خاموش تھی، اور چھوٹی آپا اپنی بات کا جواب نہ پا کر کروٹ بدل گئی تھی۔ اگلے دن اتفاق سے بڑی آپا آ گئی، بہت دنوں کے بعد، ویسے بھی وہ کم ہی آتی تھی۔ جو ایک ٹینشن سی تھی ان کے آنے سے دور ہو گئی۔ سبھی ان کے بچے میں لگ گئے تھے، کیونکہ اس کے گھر میں ایک طویل مدت کے بعد بچے کی آمد ہوئی تھی، اس لیے ننھی سی جان کے لیے ایک افراتفری بھی تھی۔ کوئی اسے گود میں لینا چاہتا تھا، کوئی اس کی فیڈر دھونے میں مصروف، کسی کو یہ فکر کہ چرپائی پر کیسے لیٹے گا۔ بڑی آپا اپنے بچے کی اتنی ناز برداریاں دیکھ دیکھ کر مغرور ہوئی جا رہی تھی۔ ربیہ کتنی دیر سے اسے اپنی گود میں لینا چاہ رہی تھی، لیکن چھوٹی آپا کلثوم اور ہما اسے موقع ہی نہ دے رہی تھی۔
ذرا دیر کو وہ اماں کی گود میں آیا تو اس نے لپک کر اپنے بازو میں بھر لیا، پھر گود میں لٹا کر اس کی غوغاں کرتی رہی تھی کہ بڑی آپا اس سے کہنے لگی، ربیہ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ غالباً سال تو ہونے والا ہوگا۔ جی، وہ ہنوز مننے میں مگن تھی۔ پھر تمہاری گود ابھی تک خالی کیوں ہے؟ ہیں؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ بڑی آپا کیا کہہ رہی تھی؟ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کسی ڈاکٹر کو؟ ہما کے پکارنے پر بڑی آپا اس کی طرف متوجہ ہو گئی تو وہ موقع غنیمت جان کر بچے کو اماں کی گود میں دے کر کھڑی ہو گئی تھی اور جانے کو تھی کہ بڑی آپا پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور اب نئی بات، یہ تم ہر وقت اماں کے گھر کیوں ڈیرا جمائے رکھتی ہو؟ تمہاری سسرال والے کچھ نہیں کہتے؟ کیا مطلب اب اماں کے گھر پر بھی نہ آؤں؟ وہ الٹا انہیں پوچھنے لگی۔ ضرور آؤ، لیکن قدم روک کر۔ میں تو جب بھی سنتی ہوں معلوم ہوتا ہے کہ تم یہاں ہو اور 8 دن کے لیے آتی ہو۔ بیٹا کیسی باتیں کرتی ہو؟ اماں نے ٹوکا۔ اماں یہ غلط بات نہیں کر رہی۔ اماں میں غلط بات نہیں کر رہی، اسے احساس ہونا چاہیے کہ اس کے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں جو یہاں بیاہی بیٹیاں 8 دن رہنے آ جائیں۔ تو اب اس گھر میں بھی میرا حق نہیں رہا، اس نے دکھ سے سوچا اور اندر گھر کرتے آزردگیوں کے چہرے پر بھی منڈلائے تھے جنہیں محسوس کر کے بڑی آپا نرم پڑتے بولی، برا مت ماننا ربیہ، میں تمہارے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی، دیکھو لڑکی کا اصل گھر تو اس کا سسرال ہوتا ہے، تم اگر ہر دوسرے دن بھاگ کر یہاں آ جاؤ گی تو اپنے آپ کو اس گھر میں کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی۔ میں روز روز کہاں آتی ہوں، ابھی بھی تو میں چھوٹی آپا کی وجہ سے آئی ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا صوفیہ کو؟ اس پر سے ہوتی بڑی آپا کی سوالی نظریں اماں پر پڑی تو اماں محروز کے رشتے اور چھوٹی آپا کے انکار کی ساری بات سنا دی تھی۔ بڑی آپا پہلے تو حیران ہوئی، پھر اپنے انداز میں کہنے لگی، صوفیہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے اچھے رشتے سے انکار کر رہی ہے، آخر چاہتی کیا ہے؟ بات اس موضوع پر آ کر رکی تو اس نے شکر ادا کیا، پتہ نہیں کیا چاہتی ہے۔ اماں آپ کو اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے یا ربیہ سے تو آپ نے پوچھا نہیں، اسے کیوں اتنی اہمیت دے رہی ہیں؟ اہمیت کی بات نہیں بیٹا، اس روز تم موجود ہوتی تو دیکھتی کس طرح اس نے سب کے درمیان آ کر منع کیا۔ تم میں اور ربیہ میں تو ایسی جرت نہیں تھی، اور میں تو کہتی ہوں کہ کمال عورت کی ساتھ جو اس کی باتیں سن کر بھی برا نہیں مانا بلکہ زبردستی منہ میٹھا کر کے گئیں۔ اب بھی انہوں نے یہ کہلوا بھیجا ہے کہ بہن کو سمجھائے، اسے خود سمجھنا چاہیے، بچی تو نہیں ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ شکر کرے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، ورنہ کوئی غلط بات منہ سے نکلنے سے پہلے بڑی آپا خاموش ہو گئی۔ تم اس سے بات کر دیکھو۔ اماں پر امید نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہ بھائی، میں اس کے منہ نہیں لگتی، جب آپ کا اور ابا میاں کا لحاظ نہیں کرتی تو میرا کیا کرے گی؟ فوراً دامن بچا گئی تھی۔ پھر سر شام ہی دولہا بھائی آئے تو بڑی آپا ان کے ساتھ چلی گئیں۔ گو کہ اماں اور سب بہنوں نے اصرار کیا کہ رات کے کھانے تک تو رک جائیں، لیکن وہ نہیں رکیں، اور ان کے جانے کے بعد وہ بھی شروز کے آنے پر ساتھ چلی جائے گی، یہ کہہ دیا تھا۔ گو کہ وہ کافی دن رہنے کے ارادے سے آئی تھی۔ آپا نے جس انداز میں اس کے یہاں رہنے پر اعتراض کیا تھا، اس سے اپنا آپ کچھ ہلکا لگنے لگا۔ تم کوشش کرنا کہ زیادہ تر اپنی اماں کے گھر رہو، ویسے بھی لڑکیاں میکے جاتی ہیں، ثاقب نے کہا تھا، اور اس وقت اس نے بھی سوچا کہ یہی مناسب ہوگا، اور پھر فرار کا یہی ایک راستہ تو تھا۔ آج بڑی آپا نے پہلی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ میں جب تمہارے بارے میں سنتی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ تم اماں کے گھر پر ہو۔ بڑی آپا کی بات اس کے دل میں ترازو ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک اماں نے غور نہ کیا ہو، لیکن اب وہ ضرور غور کریں گی، اور ہو سکتا ہے کہ کہہ بھی ڈالیں۔ اس سے پہلے کہ اماں اس کے زیادہ آنے جانے پر مشکوک ہوں، اسے سنبھل جانا چاہیے، سوچا، اور جیسے ہی شروز آئے وہ بہت خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا لائی تھی۔ ان کے لیے تو یقیناً یہ حیرانگی کی بات تھی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، ہمیشہ وہی چلنے کے لیے کہتے اور آج وہ بنا کہے تیار ہو گئی تھی۔ خیریت؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکے اور اس کے جواب نہ دینے پر کہنے لگے، آپ تو غالباً ہفتہ بھر کے لیے آئی تھیں، لہجے میں طنز نمایا تھا۔ ہاں، لیکن اب میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گی، کیونکہ 1 ہفتہ تو ہو گیا، پورا مہینہ بھی رہ لوں تو چھوٹی آپا کو قائل نہ کر سکوں گی۔ اس نے اپنے جانے کی وجہ یوں بیان کی۔ ہیں کہاں صوفیہ؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ اپنے حجرے میں، وہ چھوٹے کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ ناراض ہیں؟ نہیں، چلیے پہلے میں ان سے مل لوں، انہوں نے کہا تو وہ انہیں اندر لے کر آ گئی تھی۔ چھوٹی آپا الماری کے پاس کھڑی تھیں، شہروز کو آتے دیکھا تو فوراً الماری کھول کر سر اندر کر لیا تھا۔ وہ ان کی اس بات پر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو نہ روک سکے، اطمینان سے بیٹھے تو کہنے لگے، صوفیہ جو بھی کام کر رہی ہیں اسے بات کے لیے اٹھا رکھیے اور یہاں میرے پاس آ کر بیٹھیں۔ اور ساری دنیا میں ایک شروز احمد ہی تو تھے جن کے سامنے چھوٹی آپا بلا چون چرا ہتھیار ڈال دیا کرتی تھیں۔ ان کے پروقار لہجے میں دھیمی دھیمی محبت، نرم نرم شفقت کے ساتھ بڑے بھائی کا ہلکا سا روب چھوٹی آپا کو مجبور کر دیا کرتا، وہ بے بس ہو جاتی۔ ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کوئی اپنا بڑا بھائی ہوتا، بہت محبت کرنے والا، بہت شفیق، جو بات مانے تو منوانے کا فن بھی جانتا ہو۔
روب لیکن محبت اور مان کے ساتھ، اور یہ مان شہروز احمد نے حاصل کر لیا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے الماری بند کر کے ان کے پاس آ بیٹھی۔ کچھ خفا ہیں؟ مخصوص نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ روٹنے پر پابندی نہیں ہے، اور روٹنا کوئی بری بات بھی نہیں، اس سے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ویسے مجھے خوشی ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہیں۔ بندے کو بزدل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مشکلات اور آزمائشیں مقدر ہو جاتی ہیں۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ مہروز کے لیے ضرور حامی بھر لیں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور سوچیں۔ میں کیا سوچوں؟ کچھ بھی، لیکن مثبت انداز سے۔ کوئی خوشی دروازے پر دستک دے تو کان بند نہیں کر لینے چاہیے، بلکہ بڑھ کر دروازہ کھول دینا چاہیے، اس لیے کہ خوشیاں مقدر سے ہی ملتی ہیں، ہم انہیں خرید نہیں سکتے اور نہ ہی چھین سکتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ جی، لیکن شہروز بھائی، چھوٹی آپا کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہیں۔ خاموش مت رہیں، کوئی الجھن کوئی پریشانی ہو تو کہہ ڈالیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ وقت سے۔ جو پہلو بدلتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے خدشے کو زبان پر آنے سے روک نہ سکی تھی۔ آپ غلط نہیں کہہ رہی، مگر مہروز میرا بھائی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ وقت بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کے معاملے میں اس سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اب اس سے زیادہ چھوٹی آپا کو اور کیا چاہیے تھا کہ وہ بھائی کے مقابلے میں انہیں اہمیت دے۔ پھر بھی وہ اندر ہی اندر الجھتی گئی۔ دنیا میں لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، پھر بھی میں ہی کیوں؟ میں جو اس کے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی، اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر کیوں کر مجھے اپنانے پر آمادہ ہوا؟ شاید ترس، یا اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ صوفیہ، شہروز نے ان کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کوئی اور یقین چاہیے؟ نہیں شہروز بھائی۔ سر پر ٹھہرے مضبوط ہاتھ تلے وہ بے بس ہو گئی تھی۔ پھر میں گھر جا کر امی سے کیا کہوں؟ وہ پوری طرح مطمئن ہونا چاہتے تھے۔ جو آپ کا دل چاہے، وہ بے دم ہو کر بولی۔ گڈ گرل۔ وہ ان کے سر کو ہلکے سے تھپکتے مسکرائے، پھر ان کی طرف دیکھنے لگے، اور وہ جو تھی موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں، حسب عادت کھو چکی تھی۔ ان کے نرم لہجے میں، لفظوں کے سحر میں مخصوص مسکراہٹ جو ان کی شخصیت کو جاذب نظر بنا دیتی تھی۔ ربیہ، انہوں نے پکارا، لیکن اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی، یوں ہی بیٹھی یکٹک انہیں دیکھے گئی۔ ربیہ، آپ کہاں کھو گئی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونکی، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کھڑی ہو گئی۔ ان کے ساتھ چھوٹی آپا بھی ساختہ ہنس پڑی تھی۔ شہروز بھائی، میں تو سمجھتی تھی کہ آپ کی صحبت نے اسے انسان بنا دیا ہوگا، لیکن یہ تو… کیا یہ شروع سے ہی ایسی ہیں؟ وہ فوراً پوچھ بیٹھے۔ ہاں، بیٹھے بیٹھے کہیں بھی کھو جاتی ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کسی دن اپنے وجود سمیت غائب ہی نہ ہو جائے۔ چھوٹی آپا کی شوخی لوٹ آئی تھی۔ چھوٹی آپا، آپ تو بس… وہ خپت مٹانے کو لچنے لگی۔ انہوں نے ٹوک دیا، پھر اٹھتے ہوئے کہنے لگے، اوکے صوفیہ، ہم چلتے ہیں۔ اور ربیہ، آپ اماں سے کہہ دیجئے صوفیہ نے مہروز کے حق میں ہاں کہہ دیا ہے۔ اس نے شرارت سے چھوٹی آپا کی طرف دیکھا، پھر ان سے پہلے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اماں جیسے تھیں، اسے دیکھتے ہی اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے اماں۔ چھوٹی آپا مان گئی ہیں، وہ اماں کے گلے میں بازو ڈالتی بولی۔ شکر ہے خدا کا، ورنہ میں تو بڑی پریشان تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شہروز کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی، اور اماں سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا اماں، اب اجازت دیجیے، بیٹا رات کا کھانا کھا کر جاتے۔ اماں نے روکا۔ پھر صحیح، بلکہ اب ہم سب آئیں گے باقاعدہ رسم کرنے۔ کیوں نہیں، جب چاہے آؤ۔ اماں اب خوشی چھپا نہیں پا رہی تھیں۔ میں امی سے طے کر کے آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ پھر تخت پوش پر رکھا اس کا بیگ اٹھا لیا تھا، اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ اگر آپ رکنا چاہیں تو… دروازے کی طرف رک کر انہوں نے بغور اس کی طرف دیکھا، کہیں وہ ان کے ساتھ تو نہیں چل رہی۔ میرے خدا، کس مشکل میں پھنس گئی، اس نے سوچا۔ یہ شاید لے جانا نہیں چاہتے، اور یہاں میں رہنا نہیں۔ کیا بات ہے؟ اسے سوچتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، چلیں۔ پلٹ کر ایک نظر آنگن سے برآمدے تک ڈالی۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ اپنا وجود بے معنی سا لگا، اپنی ہستی غیر معتبر۔ الہی، ایسے بے نشان راستے کسی کا مقدر نہ ہو۔ دل میں ہلکا ہلکا سا درد کروٹیں لینے لگا۔ ان کے برابر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے مقدر سے سخت شاکی تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اماں کے گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اچانک کچھ چپ سی ہو گئی ہے۔ پھر تمام راستہ وہ اسی طرح خاموش اور لاتعلق سی رہی۔ اب جب وہ امی کے ساتھ مہروز کی باقاعدہ منگنی کا پروگرام بنا رہے تھے، تبھی وہ اس طرح بیٹھی تھی۔ بیٹا تم بھی کچھ کہو نا، امی نے اچانک اسے مخاطب کر کے کہا تو وہ چونک گئی، پھر سر جھکاتے بولی، میں کیا کہوں؟ ارے
امی کچھ کہنا چاہتی تھیں کہ وہ بول پڑے۔ اصل میں ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا؟ امی پریشان ہو گئیں۔ سر میں درد ہو رہا ہے، وہ فوراً بول پڑی۔ اچھا تم اپنے کمرے میں جا کر لیٹو، میں چائے کے ساتھ ٹیبلٹ بھجواتی ہوں۔ امی نے کہا تو وہ ممنون نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لیٹنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن محض اس خیال سے کہ کہیں امی اسے دیکھنے نہ آ جائیں وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد شہروز خود ہی چائے لے کر آ گئے تھے تو وہ بے حد ندامت محسوس کرتی اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ اسے کپ تھما کر خود سامنے ہی بیٹھ گئے تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں اپنی طرف دیکھتے پا کر نظریں چراتی بولی۔ کوئی کیفیت بنا سبب کے نہیں ہوتی ربیہ، وہ کہنے لگے۔ کوئی بات ہوتی ہے تبھی اچانک کیفیت بدلتی ہے۔ خوشیوں میں اداس ہونا اور اداسیوں کے موسم میں کھلکھلا کر ہنسنا، ایسا یوں ہی تو نہیں ہوتا۔ پس منظر میں ضرور ایسی کوئی بات ہوتی ہے۔ آپ بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ شہروز احمد ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ نظریں زاویہ بدلتی ہوئی ان پر جا ٹھہری۔ کسی نے کچھ کہا میرے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی گئی۔ میرا خیال ہے کہ اماں کے گھر کوئی بات ہوئی ہے، جبھی تو آپ وہاں سے چلی آئیں، ورنہ آپ کا ارادہ تو… ان کی بات ہونٹوں میں ہی رہ گئی تھی۔ ندا دستک دے کر انہیں پکارتی ہوئی کہنے لگی۔ بھائی جان آپ کا فون ہے، ثاقب حسن نام بتایا ہے۔ ثاقب حسن؟ انہوں نے دہرایا اور اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں تو یہ بات ہے، تم اس کی خاطر اپنا پروگرام کینسل کر کے چلی آئیں۔ اور وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بے بسی سے سر جھکا گئی تھی، کیونکہ اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس وقت ثاقب حسن کا فون آئے گا۔ چلیے، وہ یقیناً آپ کی آواز سننا چاہے گا۔ پلیز آپ اس سے کہہ دیں میں یہاں نہیں ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ اسے اپنے آپ سے الجھتے لڑتے سنگ دلی سے دیکھ رہے تھے۔ تو پھر صاف کہہ دیجیے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتی، وہ دبے دبے لہجے میں چیخی۔ یہ بات آپ خود کہہ دیں۔ ٹھہریے میں فون یہیں لے آتا ہوں۔ وہ فوراً چلے آئے تھے اور ابھی وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی رہی تھی کہ وہ فوراً فون لے کر آ گئے۔ سخت ناگواری کا مظاہرہ کرتے ان کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کان سے لگا لیا۔ ربیہ، ربیہ، ثاقب حسن بےقراری سے پکار رہا تھا۔ ربیہ لہروں پر سفر کرتی ثاقب حسن کی آواز اسے پکار رہی تھی، اپنی طرف بلا رہی تھی۔ بےقراری سے بےقراری اور شاید بے بسی بھی کے اختیار میں ہوتا تو آواز کے ساتھ ساتھ خود بھی لہروں پر سفر کرتا ہوا سامنے آن کھڑا ہوتا۔ ربیہ بولتی کیوں نہیں ہو؟ یہ تم ہی ہو نا؟ میری آواز سن رہی ہو؟ اس کی مسلسل خاموشی سے دوسری طرف وہ چیخ کر پوچھ رہا تھا اور شہروز احمد جانے کیوں آج جم کر کھڑے ہو گئے۔ شاید دیکھنا چاہتے تھے کہ جو بات ان سے کہلوانا چاہتی تھی وہ خود کہہ سکتی تھی یا نہیں۔ کاش اتنی باحوصلہ ہو جائے، صاف منع کر دے، سختی سے کہے کہ میں بات نہیں کر سکتی، اب نہ آئندہ کبھی۔ ثاقب حسن میں اس وقت بات نہیں کر سکتی۔ اپنی تمام تر ہمتیں مجتمع کر کے اس نے اسی قدر کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ شہروز احمد اس کے منہ سے یہی بات سن کر مطمئن ہونا چاہتے تھے، لیکن ایک لفظ نے انہیں مطمئن نہیں ہونے دیا۔ اس وقت نہیں، گویا آئندہ بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تلخی سے سوچا۔ فون لے کر کمرے سے نکل گئے۔ وہ چپ چاپ انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد شہروز کسی کام سے اندر آئے۔ وہ اسی طرح بیٹھی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے غور نہیں کیا، سرسری نظر اس پر ڈالتے ہوئے اپنی الماری کی طرف بڑھ گئے، اور جب وہاں سے پلٹے تو اسے چونک کر دیکھا۔ ایک ہی نقطے پر نظریں مرکوز کیے وہ کسی مجسمے کی طرح ساکن تھی۔ وہ بے بس اس قدموں سے چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس نے پھر بھی حرکت نہیں کی۔ ربیہ، انہوں نے پکارا۔ جواب میں خاموشی۔ کیا بات ہے ربیہ؟ گھٹنے قالین پر ٹیک کر اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ جواب ندارت۔ ربیہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ بولتی کیوں نہیں؟ اور وہ جیسے خواب میں بولنے لگی۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس پر میرا اپنا اختیار نہیں رہا؟ کٹ پتلی ہوں میں، جو میری ڈور کسی ثاقب حسن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور کبھی شہروز احمد تھام لیتے ہیں۔ میری اپنی نہ کوئی مرضی ہے نہ کوئی سوچ۔ ایک پل ایک خوف، ایک دھڑکا، ہر پل ایک خوف، ایک دھڑکا، مجرمانہ سا احساس گھیرے رہتا ہے۔ میری ہر بات، ہر قدم مشکوک۔ کیوں؟ کیا خطا ہوئی مجھ سے؟ صرف اتنی نہ کہ میں نے ثاقب حسن سے محبت کی تھی، اور محبت کی اتنی سزا وہ بھی کسی اور نے نہیں، خود اس نے دے ڈالی۔ اس کا لہجہ کھویا کھویا اور اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ سمجھ گئے اپنے آپ میں نہیں ہے۔ نیچے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ بیٹھے اور اس کا کندھا چھو کر آہستہ سے ہلایا۔ ربیہ کیا ہوا ہے؟ اس کے سارے احساسات ایک دم بیدار ہو گئے اور وہ سر جھٹک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ پریشان ہیں؟ ان کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ ہاں، اس نے اعتراف کیا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا لیں۔ کیا کوئی ایسی بات ہے کہ جو مجھ سے نہیں کہی جا سکتی؟ کیا مجھے ہر بات آپ سے کہنی چاہیے؟ اندر کی ساری تلخی طنز بن کر لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ کیا ناتا ہے آپ سے؟ کیا تعلق ہے جو میں ہر بات آپ سے کہوں؟ اور آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ جیسے وحشت بھرے لہجے میں چیخ اٹھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟
کیا ثاقب حسن نے میرے دکھ شیئر کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کو سونپی ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ لج سے گئے تھے۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کر گئی۔ کہیں آپ میرا محاسبہ تو نہیں کرنا چاہ رہی؟ وہ خدشہ زبان پر لے آئے۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ کبھی فرصت ملے تو اپنا محاسبہ خود کر لیجیے گا، اور پلیز اس وقت مجھے چھوڑ دیں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر کھڑے ہو گئے، پھر جاتے جاتے کہنے لگے، ربیہ بیگم، اگر ثاقب حسن سے بات نہ کرنے کا اتنا ہی دکھ ہے تو خود اسے کال کر لیجیے۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کے جاتے ہی اس نے پیشانی گھٹنوں پر ٹکاتے سوچا، شہروز احمد نے ثاقب حسن کا طعنہ کیوں دیا تھا؟ جب وہ ہر بات نہ صرف جانتے تھے بلکہ خود بھی شریک، تو پھر انہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اول تو انہیں ثاقب حسن کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اگر کسی وجہ سے مان بھی لی تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دم مجھ سے لا تعلق کیوں ہو گئے ہیں؟ جب یہ طے تھا کہ مجھے ثاقب حسن کی واپسی تک یہاں رہنا ہے تو وہ مجھ پر، میری ذات پر حق جمانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو اس ساری پریشانی کا سبب یہ ہے ربیہ اکرام علی کہ شہروز احمد نے دل کے ایوانوں میں سجی اس عقیدت کو باہر نکال دیا ہے، جس نے پہلے پہل تو محبتوں کی آشنائی بخشی تھی اور جو جاتے جاتے بھی اپنا پابند کر دیا تھا۔ مجھے آزاد کر دو ثاقب حسن، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ دل اور دماغ میں شدید جنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہ بات تو اس نے اول روز ہی سوچی تھی کہ ثاقب حسن نے اسے پانے کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، اور اس نے شہروز احمد سے بھی یہ کہہ دیا تھا، اور اب تو وہ خاصی متنفر بھی ہو رہی تھی، نہ صرف ثاقب حسن سے بلکہ شہروز احمد سے بھی، دونوں مرد جنہوں نے اسے کوئی بے جان شے تصور کر لیا تھا۔ دل نادان تھا، اب بھی خواب دکھانے پر آمادہ۔ تم چیز ہی ایسی ہو ربیہ اکرام علی، کوئی تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نہیں، دماغ سراپا احتجاج، اور یوں ڈپریشن کا شکار ہو کر بیمار پڑ گئی۔ صبح شہروز احمد نے اسے سوتے دیکھ کر کوئی توجہ نہیں دی۔ اپنے طور پر وہ اس سے خفا تھے، خفگی کا حق نہ رکھتے ہوئے بھی، اور محض اس خیال سے کہ ناشتے کی ٹیبل پر امی ان سے رابعہ کے متعلق سوال جواب نہ شروع کر دیں، وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلے گئے تھے۔ رات بھر وہ ڈسٹرب رہے تھے۔ ربیہ کی باتیں، اس کا رویہ گو کہ سمجھ میں نہ آنے والا تھا، پھر بھی وہ رچتے رہے، شاید انجانے میں یہ توقع کر بیٹھے کہ وہ ثاقب حسن کے سنگ گزرا وقت بھلا کر اب ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگے گی، اور کچھ وقت گزرے گا کہ وہ انہیں بھی تسلیم کر لے گی۔ لیکن جس طرح کل وہ اچانک اماں کے گھر سے آ گئی تھی، اور پھر ثاقب حسن کا فون، جس نے انہیں یقین دلا دیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہر پل سے آگاہ رہتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کی خبر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بہرحال ثاقب حسن کی امانت تھی، لیکن وہ شاید حقائق سے نظر چرانے لگے تھے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ گئے دنوں کو یاد رکھے؟ وہ اکثر اپنے آپ سے کہتے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ثاقب حسن ساری باتیں، سارے پیمانے بھلا ڈالے، کسی دن کوئی عذر تراشتے ہوئے۔ میرا انتظار مت کرنا رابعہ، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ وہ ایسی ہی باتیں سوچا کرتے تھے اور شدت سے منتظر تھے ایسی کسی بات کے جو ان کے اور رابعہ کے درمیان کھڑی دیوار کو ایک دم ڈھا دے، لیکن نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دیوار گرنے کی بجائے اور اونچی ہوتی جا رہی ہو۔ کاش یہ لڑکی بہت عام سی ہوتی اور میں کبھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ وہ اس سے فرار کی خاطر ابھی آفس آ گئے، لیکن فرار شاید نصیب میں نہیں تھا، کہ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، مسلسل اسے ہی سوچے جا رہے تھے۔ کئی بار سر جھٹکا، اپنے آپ کو سرزنش بھی کی، لیکن اسے سوچنے سے باز نہ رہ سکے۔ 11 بجے کے قریب امی کا فون آ گیا۔ انہوں نے فوراً انہیں گھر آنے کے لیے کہا۔ وہ پوچھتے رہے کہ آخر کیا کام ہے، لیکن امی نے حکم صادر کر کے فون بند کر دیا۔ امی کے لہجے میں روب کے ساتھ ساتھ قدرے پریشانی بھی تھی، جسے محسوس کر کے وہ خود پریشانی سے اسی وقت چل پڑے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے تو غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے امی کے کمرے کی طرف جا رہے تھے کہ وہ انہیں اپنے کمرے سے نکلتی نظر آ گئی تھی۔ وہیں رک کر انتظار کرنے لگے۔ میں نہیں سمجھتی تھی شہروز احمد کہ تم اتنے غیر ذمہ دار ہو۔ امی کا انہیں شہروز احمد کہہ کر مخاطب کرنا غصے کا اظہار تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف دیکھے گئے۔ میں پوچھتی ہوں، ایسا کون سا ضروری کام تھا جو تم بیمار بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے؟ بیمار بیوی؟ ان کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی، پھر پوچھنے لگے، کیا ہوا رابعہ کو؟ کیوں، کیا تم نہیں جانتے؟ نہیں، کیونکہ صبح تو وہ ٹھیک تھیں۔ وہ اپنی سفائی پیش کرنے کی خاطر بولے، ورنہ صبح جاتے انہوں نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ صبح ٹھیک تھی تو اتنی دیر سے اسے کیا ہو گیا؟ آؤ میرے ساتھ۔ امی انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے بولی، اور وہ کچھ سوچتے ان کے پیچھے چل پڑے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے وہ بے سود پڑی تھی، پتہ نہیں کیسے اتنے کٹھور بن گئے تھے کہ بس ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر امی پوچھنے لگی، ڈاکٹر کو بلایا؟ ہاں، ڈاکٹر ابھی دیکھ کر گیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ ٹینشن کا شکار ہے۔ امی انہیں ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا کہا ہے تم نے اس سے؟ میں نے؟ ہاں تم نے، بغیر کسی بات کے وہ ٹینشن کا شکار نہیں ہو سکتی، کوئی بات تو ہوئی ہوگی تبھی تو۔ باقی اگلی قسط میں۔